مامون کا بھائی امین کہتے ہیں جب اسے زندان میں ڈالا گیا، دو کتابیں ہیں، ایک ہے شیخ عباس قمی کی منتہی الاعمال، ایک ہے تتمۃ الاعمال. یہ کتابیں جوان پڑھیں، اس میں بڑے اچھے واقعات ہیں تاریخ کے جس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو یہ خود منتہی الاعمال تتمۃ الاعمال میں لکھتے ہیں کہ جب زندان میں اسے لے گئے تو اندھیرا تھا بہت زندان میں. امین بڑا فاسق تھا، فاجر تھا، عیاش تھا. بھائی اس کا مامون سوتیلے بھائی تھے ایک ہی باپ سے. تو اس کو پکڑ کے جب زندان میں ڈالا گیا تو کہتے زندان میں سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آہستہ سے جب پٹی کھلی تو اس کی نگاہ پڑی. اس کا اپنا ہی غلام تھا احمد ابن سودا. تو کہا کہ تم بھی یہاں ہو؟ کہا مجھے بھی زندان میں ڈالا گیا ہے. یہ احمد کہتا ہے کہ جب میں نے امین کو دیکھا تو یہ بار بار مجھے کہہ رہا تھا کیا مامون مجھے چھوڑے گا یا مامون مجھے مار دے گا، کیا میں قتل کر دیا جاؤں گا. کہتا پوری رات زندان میں یہ کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. میں نے کہا نہیں بھائی آپ خلیفہ کے بھائی ہو، آپ کو کون قتل کرے گا. کہا نہیں شاید مجھے مار دے، کیا میں بچ جاؤں گا. کہا کہ خوف کی وجہ سے یہ زندان میں کانپ رہا تھا. میں نے کہا کہ امین نصف شب ہے، ہو سکتا ہے کہ صبح مجھے بھی پھانسی ہو جائے، میں نماز شب تو پڑھ لوں مرنے سے پہلے. یہاں شیخ عباس قمی، علامہ مجلسی، بڑے بڑے علماء نے جب یہ کتابیں لکھیں تو جب کوئی واقعہ لکھتے تھے تو ساتھ میں ایک بریکٹ کھولتے تھے. صاحب کتاب نے لکھا کہ یہ امین کا وزیر تھا، لیکن کہا کہ حسین کے ماننے والوں، اے علی کے ماننے والوں، ایک فاسق کا وزیر ہے، لیکن یہ جب علم ہوتا ہے کہ صبح موت آنے والی ہے وہ زندان میں اپنی نماز شب کو نہیں چھوڑتا. تم تو حسین ابن علی کے ماننے والے ہو، تم تو زینب کبریٰ کی ماننے والی ہو. تو کہا تم کیسے نماز شب کو چھوڑ سکتے ہو. میں نے کہا مجھے نماز شب پڑھنی ہے. کہا خوف کی وجہ سے یہ کانپ رہا تھا اور کہنے لگا مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے اپنی باہوں میں لے لو. خوف کی وجہ سے کہتا تھوڑی دیر میں نے اسے اپنی باہوں میں لیا. اب میں نے کہا مجھے نماز تو پڑھنے دو. کہ نماز بھی پڑھنی ہے تو میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دور جاؤ گے مجھے خوف آئے گا. کہ اتنے میں سپاہی زندان میں آئے اور امین کو لیا. یہ فریاد کرنے لگا کہ ارے میں ابن عم رسول ہوں، رسول کے چچا کا بیٹا ہوں، ارے میں آل رسول سے ہوں، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو. ارے میں مامون کا بھائی ہوں، خلیفہ کا بھائی ہوں، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو. فریادیں کرنے لگا، ہے کوئی مجھے بچانے والا، ہے کوئی مجھے اس کے چنگل سے نکالنے والا. اور آخر میں اس کا گلا کاٹ دیا گیا. یہ کون سا گریا ہے؟ یہ عجز کا گریا ہے، یہ ڈر کا گریا ہے جو ممدوح نہیں ہے، مذموم ہے. اچھا مامون تو دور کی بات ہے، یہاں پہ جب مشرف نے نواز شریف کو پکڑا تھا تو پوری قوم نے اس بندے کا رونا دیکھا تھا. یہ عجز کا گریا ہے، یہ خوف کا گریا ہے. کئی لوگ ہیں زندان میں جاتے ہیں روتے نہیں ہیں، اور کئی لوگ ہیں ہتھکڑی لگتے ہی وہ رونے لگ جاتے ہیں. اس سے انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان بہادر کتنا ہے اور انسان ڈرپوک کتنا ہے.